Alamin Reza Rizvi, Abbasi Khatun ji Sayyid Azhar Hussain, Sabah Rizvi binti Sayyid Hassan Reza, Sayyid Mushtaq Hussain, Sayyid Muzaffar Hussain, Sayyid Abdul Sayyid Muhammad Naqi, Mohsina Khatun binti Munir Ahmad, Sayyid Ali Muhammad Rafi bin Sayyid Al-Mushin Jafri, Sayyid Ali Zaki Jafri bin Sayyid Al-Mushin Jafri, Naima Khatun binti Sayyid Rahad Hussain Rizvi, Musharraf Jahan Begum binti Hakim, Sayyid Amra Ali Jafri, Kanis Saira binti Muhammad Naqi, Saqib binti Mukhtar Hussain, Sayyid Zafar binti Qasim binti Sayyid Shamim Hussain Qasim, Muhammad Qasim binti Muhammad Hassan, Sayyid Ahmad Alam binti Sayyid Zafar Abbas binti Hasan Imam binti Sahib Ahmed, Shamim Fatima binti Sayyid Fazilullah Qasmi, Zulfaqar Mehdi, Sayyid Wazir Hussain Rizvi, Wazir Hassan, Sayyid Amiram, Sayyid Ali Reza Rizvi binti Sayyid Najamul Hussain Rizvi, Sayyid Parvez Hussain Rizvi binti Sayyid Afaq Hussain Rizvi, Aftab Hussain Rizvi, Wazir Alam Karim Bakshid Haji Jamaluddin Mahidandil binti Fatima Bashar, Azhar binti Akhtar Hussain, Nazir Hussain, Nazim Hussain, Nazim Hussain, binti Qadir Hussain, Basra binti Muhammad Miran, Hamida binti Sayyid Farad Hussain, Masud Raza ibn Hassan Raza, Sayyid Afam binti Sayyid Akhtar Mirza, Sayyid Zatul Fatima binti Abdulin Ali, Sayyid Naqi Yahya binti Sayyid Ali Akhtar binti Surah Fatima. أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وردك وتمتعه فيها دليلا سرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور
مقصد زیست نہ منزل کا پتہ یاد آیا، مقصد زیست نہ منزل کا پتہ یاد آیا، زندگی میں نہ کوئی اپنے سوا یاد آیا، حق کو ہم دیر سے بھولے ہوئے بیٹھے تھے مگر، حق کو ہم دیر سے بھولے ہوئے بیٹھے تھے مگر، ذکر شبیر میں بیٹھے تو خدا یاد آیا، ذکر شبیر میں بیٹھے تو خدا یاد آیا۔ آج جہاں بہت سارے مومنین کے سارے ثواب کی مجلس ہے، وہاں ایک ہمارے ذاکر اہل بیت مولانا احسان نقوی صاحب کی بھی سارے ثواب کی مجلس ہے، جو غالباً انجولی کا بچہ ان کو جانتا ہے۔ اس مجلس کا کمال دیکھو، یہ مجلس مرحوم کو، یعنی یہ سند ہے، مجلس سند ہے اس بات کی کہ مرحوم کو اس کا ثواب 100% پہنچے گا۔ وجہ سب سے پہلے تو اس مجلس کو خداوند کریم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس مجلس میں اللہ شریک ہے، اس کے فرشتے شریک ہیں، اور ہمیں ہماری یہ روایات بتاتی ہیں کہ خود شہادہ معصومین اس مجلس میں شریک ہیں۔ یعنی یہ وہ نورانی بزم ہے کہ جہاں نور والے آ کر کے ہم گناہگاروں کو نورانی کر دیتے، اور کیسے نورانی کر دیتے؟ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھو آپ کیسے، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور تحقیق تمہاری جانب نور آ گیا اور کتاب مبین آ گئی۔ تو آج جتنی گفتگو ہے وہ نور پہ چلے گی۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شک نہیں کرنا کہ وہ نورانی ہستیاں ہمیں نورانی نہ کریں۔ سنو، شیعتنا خلقوا من طینتنا، اللہ نے شیعوں کو ہماری مٹی سے خلق کیا ہے، ہمارے چاہنے والوں کو اللہ نے ہمارے چاہنے والوں کو ہماری مٹی سے خلق کیا۔ وَقُجِّلُوا بِنُورِ وِلَایَتِنَا، اور اس مٹی کو اللہ نے ہمارے ولایت کے نور سے گوندا ہے۔ اس مٹی کو، کس مٹی کو؟ یہ شیعوں کو، یعنی ہماری طینت سے شیعوں کو اللہ نے خلق کیا، اور ہمارے ولایت کے نور سے ان شیعوں کی مٹی کو گوندا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یصیبنا، اور ان شیعوں کی کوالٹی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہماری مصیبت میں شریک ہوتے ہیں۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اب جب آپ ان کی مصیبت میں شامل ہو گئے
पास? है क्या हमारे पास? कुछ भी नहीं। हर लिहाज से, जिस लिहाज से भी हम अपने आप को, अपने नफ्स को देखते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर कहीं उम्मीद, कोई आसरा हमें नजर आता है तो सब हमें हुसैन में नजर आता है कि हाँ, हमें ये पता है कि हम जितने भी गुनाहगार हैं, जितने भी खताकार हैं, ये ग़म हुसैन हमें इस दुनिया में भी काम आएगा, उस दुनिया में भी काम आएगा। मौलाना हसन नकवी साहब ज़ाकिर अहले बैत और ज़ाकिर अहले बैत, नजफ में एक शख्स था जिसका नाम है अली जान। लोगों को बड़ा अजियत करते थे, लोग उससे बचते थे, चाहते थे उसके सामने से न मिले। इतना अजियत कुनैंदा इंसान है। लेकिन जब शब आशूर आती तो वो अपने हुजरे के पास खड़ा हो जाता और कोई भी वहां से रौदा खान ज़ाकिर गुजर रहा होता, उसको छोड़ देते, कहता मुझे थोड़े से मसाइल सुनाओ। कहते इसी तरीके से उसने काले के दिन वो शब आशूर पकड़ लिया था, आओ इधर, मुझे थोड़े से जो है ना सैयद शुहदा के मसाइल सुनाओ। वो ज़ाकिर ने, मैं दूसरी जगह मजलिस पढ़ने के लिए जा रहा था, मैंने कहा भाई काहे भी बैठूं, मिंबर में करके आओ। तो कहते हैं वो जो अली जान था, उसने कहा कि अभी तो कोई ऐसी चीज नहीं है, उस जमीन पर पुष्ट करके इस तरीके से उबड़ू बैठ गया और कहा मेरी पुष्ट में बैठा। उस ज़ाकिर को उसने क्या किया, अपनी पुष्ट में बिठा दिया। खैर मजलिस पढ़ के ज़ाकिर चला गया। 4 दिन के बाद उसी ज़ाकिर को खबर मिली कि अली जान का इंतकाल। और एक शख्स ने उस अली जान को ख्वाब में देखा। देखो ये जो मकतबी अहले बैत है ना, 2 चीजों से आगे बढ़ा, 2 चीजों से, एक इस्मत मासूम और एक करामत मासूम या करामात मासूम। इस्मत मासूम सब जानते हैं, करामात मासूम, करामात मासूम ये है, करामात मासूम ये कि ये जो आप देख लो ना कि हजारों करोड़ों का मजमा पूरी दुनिया से इमाम हुसैन की कब्र के ऊपर पहुंचने के लिए तैयार है, लोगों के पास अगर वसीला हो तो पूरी दुनिया वहां हर महीने नजर आएगा। ये तो वो लोग हैं कि जो बेचारे बेइंतहा पैसा खर्च करते हैं और जहाजों में बुकिंग कराते हैं, तो ये सूरत है। और अगर वाकई लोगों के पास इतने आसानी वाले वसाइल हो तो पता नहीं कितने करोड़ों में ये मामला पहुंचे। ये वजह क्या है? वजह क्या है? वजह ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो नूरानी हस्ती है, ये जितने भी जाने वाले हैं, जो जो अपनी हाजत लेकर के जा रहे हैं इमाम हुसैन उनको अता कर रहे हैं। ये करामत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। यही वजह है कि करोड़ों का मजमा इमाम हुसैन की कब्र पर हाजिर किया। पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली दरवेश ख्वाब में देखा कि इसका इंतकाल हो गया और लोग नजफ का ये वाक़या है, लोग इमाम अली के सहन में इसको दफन करने के लिए आए। तो इमाम अली ने कहा ले जाओ इसको, यहां दफन नहीं होगा, यहां दफन नहीं होगा। क्यों?
زندگی میں اس نے کیا کیا ہے سوائے لوگوں کو ستانے؟ یہاں تک نہیں ہو کہتے ہیں اتنے میں مولا کو یہ فرما رہے تھے، اتنے میں امام حسین علیہ السلام بابا کی خدمت میں، بابا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرا ممبر آگ میں جلے؟ چند منٹ کی مجلس اس علی درویش نے اس ذاکر سے اپنے اوپر بٹھا کر کے پڑھوائی ہے، چند منٹ کی۔ امام حسین فرما رہے بابا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرا ممبر آگ میں جلے؟ بس اتنا کہنا تھا، اور علی واپس اپنی اس جگہ پر واپس چلے گئے اور کہا بیٹا تم جانو تمہارا عزادار پر محمد والا محمد سے جب مجلس میں ممبر کی حیثیت ہے تو اس ممبر پہ بیٹھنے والے کی کتنی عظمت ہوگی۔ اور واقعی یہ شخص جس کا اچانک انتقال ہوا، یہ مولا کی محبت کی ڈاکٹر نے منع کیا تھا، دیکھو بھائی آپ کو 2 مہینے ریسٹ کرنا، 1 مہینہ ریسٹ ہوا، مولا وہاں کیا ساکت تھا، خطیب تھا، بس کہا نہیں ہے اس سے یہ نا مجلس نہیں ہے، یعنی مجلس کے ساتھ ایک عزادار کا اتنا جذباتی اٹیچمنٹ، یہ حتیٰ کہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی امام حسین کا ماتم کرنے عاشورہ میں چل جاتے اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ رہ گئی موت فنا تک وہ بقا تک پہنچا، رہ گئی موت فنا تک وہ بقا تک پہنچا، موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا، موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بتحقیق تمہاری جانب بھی اللہ کا نور آ گیا، کتاب مبین آ گئی۔ اب یہاں پر گفتگو تو اس میں بہت ہے، لیکن جو ہمارے علماء نے نور سے مراد لیا، آج گفتگو نور پر ہے، اور یہ بھی بیان کرنا ہے کہ اس پہلے تو یہ بیان کرنا ہے کہ نور ہے کیا، اور پھر اس نور کا کمال کیا ہے، پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا کو کس لیے بنایا؟ فقط نور کے لیے، اور اس نے کہا کہ اللہ ولی الذین یخرجهم من الظلمات الی النور، جن لوگوں کا اللہ ولی ہے اس اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ ظلمت سے نکال کر کے نور کی طرف بھیج دیتا ہے، نور کی طرف بھیج دیتا ہے۔ کہ بھائی نور کیا ہے؟ امام کے پاس ایک شخص آیا، امام نے اس سے پوچھا کیا تیری نگاہ میں دنیا میں سب سے ٹھوس چیز کیا ہے، بھاری چیز کیا ہے؟ اس نے کہا لوہا۔ کوئی جانتی سی بات ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو یہی دیکھیں گے نا، سب سے مضبوط سب سے ٹھوس لوہا ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، لوہا نہیں ہے، یہ اپنا ذلہ پھر کیا ہے؟ کہا لوہا تو وہ ہے جس کو آگ کھا جاتی ہے، اور سن آگ وہ ہے جس کو پانی کھا جاتا ہے، آگ وہ جس کو پانی کھا جاتا ہے، اور کہا سن پانی وہ ہے جس کو ہوا کھا جاتی ہے، پانی وہ ہے جس کو ہوا کھا جاتی ہے۔ رکھ دو پانی، 2 دن کے بعد دیکھو ہوا اڑا کے لے لے۔ پانی وہ جس کو ہوا کھا جائے، اور پھر اس ہوا کے لیے کیا
ہوا کی اسپیڈ کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی اسپیڈ؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں کتنا؟ 100 کلومیٹر جائے گی، 50 کلومیٹر جائے گی 1 گھنٹے میں۔ اچھا ہوا وہ کہ جو گھنٹے میں 100 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر طے کرے، نور کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور کیا ہے؟ کہا نور وہ ہے کہ جو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں طے کرتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں، یعنی ابھی آپ نے دیکھا پانی پنجاب سے چلا، ابھی تک سندھ نہیں پہنچا۔ ٹھیک ہے، پانی پنجاب سے چلا، ابھی تک سندھ نہیں پہنچا، لیکن یہی سورج اگر پنجاب میں نکلے، آپ کی یہی سورج اگر پنجاب میں نکلے، سیکنڈ نہیں لگے گا کہ وہ سورج کی کرنیں کراچی تک پہنچ جائیں گی۔ اچھا نور کا کمال یہ ہے، نور کا کمال یہ ہے کہ سیکنڈوں میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے، اور پھر اس نور کو رسول اکرم نے فرما دیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا، اور نور کا کمال یہ ہے کہ نہ یہ نور نہ خود مرتا ہے اور نہ کسی کو مرنے دیتا ہے۔ یہ نور کا کمال کیا ہے؟ نور کا کمال یہ کہ نہ یہ خود مرتا ہے، نہ یہ کسی کو مرنے دیتا ہے۔ اور کیسے نہیں مرنے دیتا؟ سنو، رسول اکرم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ اللہ نے پہلے کتاب نہیں بھیجی، پہلے نور کو خلق کیا ہے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے پہلے نور کو بھیجا ہے۔ عزیزوں، اس دنیا میں سارا کھیل ہی نور کا ہے۔ جنہوں نے نور کو پکڑا وہ آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ گئے، اور جنہوں نے نور کو ترک کیا وہ زمین کی بستیوں میں چلے گئے۔ پر کیا ہے؟ مثال کے طور پر آج آپ یہ چھوٹی سی ایک مثال دیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کی کتنے ملک ہیں؟ 57۔ ٹھیک ہے، 56 ممالک نے نور کو چھوڑ دیا۔ 56 ممالک نے نور کو چھوڑ دیا، حسین کو چھوڑ دیا، علی کو چھوڑ دیا، محمد کو چھوڑ دیا نا۔ 56 ممالک نے نور کو چھوڑ دیا، کتاب لے لی، سبحان اللہ، کتاب لے لی، اور یہ کہہ کر کے الگ ہو گئے۔ حالانکہ رسول اکرم تو کہتے ہیں لا قلم زبان تو میں لکھ دوں، لیکن مسلمان یہ کہہ کر کے الگ ہو گیا، حسبنا کتاب اللہ۔ بھائی جس طریقے سے شیطان نے سجدہ نہیں کیا، مبالغہ کیا، اسی طریقے سے وہاں وہ یہ کہہ کر کے کھڑے ہو گئے حسبنا کتاب اللہ، نور کو چھوڑ دیا، کتاب لے لی۔ اب یہ 56 ممالک کے پاس کتاب تو ہے، نور نہیں ہے۔ 56 ممالک کے پاس کتاب ہے، نور نہیں ہے۔ کیا حال ہوا؟ کیا حال ہوا؟ یہ 56 ممالک یزید وقت کے سامنے لیٹ گئے۔ یہ 56 ممالک
جس ملک میں نور لیا اس نور والے کا عالم یہ تھا کہ آج اس حسینی نور سے دنیا ڈرتی ہے اور جانتی ہے کہ اصل و اصیل مسلمان وہی ہے جو جن کے پاس سے نور ہے. یہ بلب جل ہے کیا ہے؟ نور ہے نا. آپ نے سوئچ جو ہے وہ آف کیا یہ بجھ گئے مزے تو نہیں نا. یہ نور مزہ تو نہیں نا. آپ جس وقت آئیں گے سوئچ کو آن کریں گے نور آ جائے گا. یہ محبت اہل بیت سوئچ ہے دلوں کا. آؤں گا اسی وقت. اب اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب, ایک میرے اہل بیت. یعنی دوسرے معنی میں یہ کہوں کہ رسول اکرم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو دو کرسی ہے, دو کرسی ہے. ایک میں اللہ کی کتاب ہے, ایک میں میرا نور ہے. اور یہ دونوں کرسی کسی حال میں خالی نہیں ہوگی. ایک لمحے کے لیے کرسی خالی نہیں ہوگی. اسی لیے رسول اکرم نے جب جانے لگے سارے مجمع کو جمع کر کے کہا دیکھو میں جا رہا ہوں لیکن یہ نور کی کرسی خالی نہیں چھوڑ سکتا. یہ نور کی کرسی خالی نہیں چھوڑ سکتا. کیا کہا؟ من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. یعنی رسول اکرم یہ بتا رہے کہ دیکھو یہ دو کرسیاں, ایک پہ قرآن ہے ایک پہ نور ہے. جس نے بھی ان دونوں کرسیوں کو سنبھالا, دونوں کرسیوں کو پکڑا, لن تضلوا بعدی, ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر یہ بتا دیں دیکھو میرے درمیان اور دوسرے نور کے درمیان لمحے بھر کا فاصلہ نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لمحے بھر کے لیے بھی یہ نور کی کرسی خالی ہو. یہ نور کی کرسی ایک لمحے کو بھی اگر خالی ہو جائے گی تو یہ دنیا اندھیر ہو جائے گی. کیا ہے اندھیرا؟ کیا ہے؟ ابھی آپ کو یہاں بیٹھے نا, نور کیا ہے؟ خدا نہ خاصے بجلی چلی جائے, آپ دیکھیں گے میری آواز آپ تک نہیں پہنچے گی. جب یہ پنکھے بند ہوں گے آپ خود بخود باہر جانا شروع ہو جائیں گے. کیا ہوگا بھائی؟ کہاں یہ اندھیرا ہو گیا نور چلا گیا. اگر اس معمولی سے وقت کے لیے اندھیرا ہو جائے تو سارا کام رک جاتا ہے. ہاں سارا کام رک گیا. تھوڑی سی بجلی ہوئی ہے سارا کام رک گیا. اب جب اس ناقص نور سے کام رک جاتا ہو تو اس کامل نور کے بغیر دنیا کیسے چلے گی؟ محمد و آل محمد پر بلند ترین سلوات. اسی لیے اللہ کہہ رہا اجابوا من اللہ نور و کتاب مبین. بتحقیق ہم تمہاری جانب نور کو بھیج رہے ہیں. پہلے اللہ نور کا ذکر کر رہا ہے, بعد میں کتاب پہ پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد آئی. اب کیا ہوا؟ کتاب بھی آ گئی. آپ نے کتاب اٹھائی, پڑھنا چاہتے ہیں,
ایک دم سلیکٹ کی. اب کتاب بھی موجود ہے, نسخہ بھی موجود ہے, حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں کا نور بھی موجود ہے, حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں کا نور بھی موجود ہے. پڑھیے کتاب. آپ تو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کا بھی پڑھیے. پڑھیے سرکار, پڑھیے نا. آپ کی آنکھوں کا نور موجود ہے, کتاب بھی موجود ہے, پڑھنے والی شے بھی موجود ہے, پڑھنے والا بھی موجود ہے. پڑھیے کتاب. کہاں نہیں پڑھ سکتے؟ بھائی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہاں اندھیرا ہو گیا؟ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے اندھیرے میں کتاب نہیں پڑھ سکتے؟ وہ اللہ بغیر نور کے یہ کائنات ہے. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنجتن ہوئے جب سے یہ وسیلہ بھی کیا وسیلہ ہے, ہاتھ پکڑا ملا دیا رب سے. نعرے حیدری, حیدری, مجھے امام زمانہ بلند تلوار. اب دیکھو کہ ایک لمحے کے لیے یہ نور جدا نہیں ہو سکتا قرآن سے. لساخت پہ آ گیا. اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ نور ختم ہو جائے نا دنیا سے, یہ زمین خود بخود اپنے اہل کو نکل جائے گی. لساخت. میں تمہارے درمیان دو گراقل چیزیں جوڑ رہا. ایک اہل بیت اور دوسرے اللہ کی کتاب. نور کبھی کٹتا نہیں ہے. نور کبھی کٹتا نہیں ہے. نور کبھی مرتا نہیں ہے. کیوں؟ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ذرا نور کا نور سے اتصال دیکھو. فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو شخص محمد و آل محمد کی مودت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. شہید مرتا ہے, شہید مرتا ہے. بھئی کیسے شہید مرتا ہے؟ فرمانے دیکھو ہم نور والے اپنے چاہنے کو, اپنے چاہنے والے کو مرنے نہیں دیتے. مرنے نہیں دیتے. بھئی کیسے مرنے نہیں دیتے؟ کل میں ایک دو جگہ مجلس میں پڑھنے گیا, پتہ چلا ان کے والد نے وہ مجلس قائم کی تھی. والد کو مرے ہوئے ان کے کسی کے 5 سال ہو گئے, کسی کے 10 سال ہو گئے, لیکن والد کے نام سے ہر سال مجلس ہو رہی تھی. مجلس امام حسین کی ہے, لیکن صاحب میرے والد کرتے تھے تو میں بھی کر رہا ہوں. یعنی امام نے بتانے کہ ہم اہل بیت وہ نور کا خزینہ ہے کہ ہم اپنے چاہنے والے کو مرنے نہیں دیتے. اب عزیزو سنو سنو سنو. 56 ممالک کتاب لے کر کے بے حس ہو گئے, بے ضمیر ہو گئے, وقت فرعون اور نمرود کے آگے لیٹ گئے. لیکن جن کے پاس کتاب اور نور دونوں موجود تھا وہ وقت یزید کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو گئے. اور ایسے کھڑے ہوئے, یہ کھڑے ہونے کی استقامت کہاں سے ملی؟ یہ کھڑے ہونے کی طاقت کہاں سے ملی؟ تو ہر شخص یہ کہے گا کہ اگر یہ کربلا نہ ہوتی تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
توجہ ہے آپ کی؟ یا رسول اللہ یہ شہید کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ یا رسول اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ یہ مجلس کا رزق کائنات میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ یہ مجلس کا رزق کائنات میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ یہ تم خوش نصیب ہو کہ یہ رزق حسین تمہیں مل بھی رہا ہے، بچ بھی رہا ہے، اور ہر روز اس رزق میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، لیکن جہاں جہاں حسینی ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے ذرا دیکھو تو یہ حسینی ہوتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں۔ بھئی یہ کون لوگ ہیں جو یزید وقت سے ٹکا گئے ہیں؟ لبیک یا حسین، 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 حیدری یا علی یا علی یا علی۔ اب سمجھ میں آئی حسین کی محبت کیا ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو تمہیں اس دنیا میں بھی نہیں مرنے دیتی، اس دنیا میں بھی مرنے نہیں دیتی۔ یہ فقط چراغ بجھتا ہے جس کو انتقال کہتے ہو، یہ چراغ بجھتا ہے جس کو انتقال کہتے ہو، لیکن جب یہ اہل بیت کا چاہنے والا قبر میں اتارا جاتا ہے تو چونکہ اس کا رابطہ نور سے تھا، وہی نور وہی بل جو دنیا میں اس کے سینے میں جلتا تھا، اب وہ نور کا بل اس کی قبر میں جلتا ہے۔ اور محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آئی کہ نور نہ کٹتا ہے، تم لاکھ مصیبتیں ڈھاؤ اس قوم پر کہ یہ حسین سے کٹ جائے۔ کیسے کٹ جائے؟ کیسے کٹ جائے؟ اس لیے کہ ہم تو انہی کے نور سے تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے، انہی کی مٹی سے تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس نور سے کیسے کٹ جائے؟ اسی لیے ہم باطل کے سامنے سر تو کٹا دیتے ہیں لیکن جھکتے نہیں، اس لیے کہ ہمارے نور نے ہمیں عزت مندانہ زندگی گزارنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ کہا ہے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر۔ اے مومنوں، اگر دنیا میں زندگی بسر کرنا ہے تو عزت والی زندگی بسر کرو، عزت والی زندگی بسر کرو۔ جب اس دنیا میں آئے ہو تو اس مکتبے اہل بیت کے لیے، اس اسلام کے لیے، اس دنیا میں کچھ کر کے چلے جاؤ۔ دیکھو نا امام سجاد کی ایک دعا میں دیکھتا تھا، والے لہا تو مجھے توجہ چاہتا ہوں میں، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شمار فرما کہ جو تیرے حق کی دعوت دیتے ہیں، جو تیرے حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ مولانا احسن نقوی صاحب کیا کرتے تھے؟ یہ حق کی دعوت دے رہے تھے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ ساکت، یہ خطیب، اس کا مقام اہل بیت علیہ السلام کی نگاہوں میں کیا ہوگا؟ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو تیرے در کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ دعوت دینا کیا ہے؟ یہ دعوت دینا یہ ہے
अजीजों, मौत मोमिन के लिए एक जान शीरी है। कैसी शीरी? मोहम्मद सल्लल्लाहु मैं अपने अल्फाज में बताऊंगा, उन अल्फाज में बताऊंगा जिन अल्फाज में मौला अली ने बताया। एक शख्स था, एक जवान था, रो रहा था। मौला ने मुझे क्यों रो रहा? कहा बाप मर गया। कहा तो वो तो तुझसे बेहतर जगह में पहुंच गया। अगर कोई शख्स तुझे आकर के खबर दे कि एक जगह ऐसी है कि जहां सब तो शादाब बाग है, दूध की नहरें हैं, बेहतरीन खाने हैं, बेहतरीन महल्लात हैं, बेहतरीन महल्लात हैं, तो ये बता तेरा दिल क्या चाहेगा? क्या यानी मेरा दिल चाहेगा कि उसी जगह पहुंच जाऊं, उसी जगह पहुंच जाऊं। कासिम, मोमिन के लिए यही खबर है। ये दुनिया की जिंदगी उसके लिए कूड़ा है, आखिरत की जिंदगी वो लहलाती नहरें हैं, सरसब्ज़ शादाब बाग है, महल्लात है। ऐ मरने वाले, तुझे गमों से निजात मिल गई। तू पूरी जिंदगी सीने में मातम करता रहा, या हुसैन कहता रहा। जब कब्र में पहुंचा तो उस हुसैन की ज़ियारत हो गई, उस हुसैन की ज़ियारत हो गई। बस अजीज, दामन वक्त में गुंजाइश आती। अज्जाकुम मिनल्लाह नूर व किताबुम मुबीन। और तहकीक तुम्हारी तरफ अल्लाह का नूर आ गया, अल्लाह की किताब आ गई। नूर से पढ़ा आई मान सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इंशाअल्लाह इस पे कभी तफसीली इस नूर का इत्तिसाल है। जैसा अभी मैंने आपके सामने ये हदीस पढ़ी कि अल्लाह ने हमारी मट्टी से हमारे रिश्तों को बनाया, इनकी मट्टी को हमारी विलायत के नूर से गूंदा है, हमारी विलायत के नूर से गूंदा है। तो बस हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय इन अश्कों के अलावा। मौला बहुत गुनाह करा है, बहुत ज्यादा करा है, बहुत जफा करा है। हमने आपकी मेहनत का कोई हक़दार नहीं किया, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जब हमने सकीना की मुसीबत सुनी है तो हमारी बच्चियां हो गई। जब हमने नन्हे अली असगर के मसाइब सुने हैं हमारे बच्चे हो गए। और जब हमने अली असगर की मुसीबत सुनी है तो हमारे जवान हो गए। कुछ इन अश्क अदा के अलावा हमारे दामन में कोई शय मौजूद नहीं। मौला हमारी जाने आपका सहारा है। मौला गुनाहों को न देखो, खताओं को न देखो, इन बहते हुए आंसू की जानिब ले बैठो। हुसैन की आखिरी रुखसत है। रावी लिखता है करबला में 3 रुखसतें बहुत सख्त रुखसतें। एक रुखसते अली अकबर, बस अजीजों अय्याम अज़ा के अय्याम तमाम हो रहे हैं। बचे जो अपने बरस हम हैं और ये वक्त मिल गए तो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं।
شدید رخصتیں بہت سخت رخصتیں. میں نے دیکھا کہ بیویاں کسی طریقے سے اس راہوار کو باہر نہیں آنے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ 70 بار اٹھا. 70 بار. امام حسین بھی بیویوں سے رخصت ہوئے، زلجنہ پر سوار ہوئے، زلجنہ کو گھیر دی، زلجنہ آگے نہیں بڑھتا. اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، اور اللہ کسی بیٹی کو یہ منظر بتائیں. امام حسین کے بعد اشعار میں اے اللہ مجھے وہ گھر نہ دے جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. حسین زلجنہ پر سوار ہوئے، زلجنہ کو گھیر دی، زلجنہ آگے نہیں بڑھتا. میرے حسب بابا باپ، میں نے تجھے بڑی زحمت دی ہے، اب یہ تیری آخری صفائی ہے. اے میرے حسب بابا باپ مجھے مقتل نہیں چاہتا. لیکن زلجنہ آگے نہیں بڑھتا. ایک بار زلجنہ نے روتے ہوئے زمین کی جانب اشارہ کیا. جناب حسین نے دیکھا کہ حسین کے زلجنہ سے سوؤں سے 4 سالہ بیٹی لپٹی ہوئی رو رہی ہے. میرے پاس ان بیٹیوں کے لیے الفاظ نہیں جن کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. لیکن اے بیویوں، جب سکینہ کی مظلومیت دیکھو گی نا تو تمہیں سکون مل جائے گا. دیکھو تمہارا بابا اگر ہونا ہے تو تمہارے بابا کے پیچھے سینکڑوں لوگ تمہارے سر پر دست شفقت رکھنے والے ہیں. لیکن جب سکینہ کا بابا اس دنیا سے رخصت ہوا نا تو کوئی بھی سکینہ کے سر پہ دست شفقت نہیں رکھتا. کوئی افسانوں میں تماچے مارتا ہے، کوئی کانوں سے بالیاں کاٹتا ہے، کوئی کانوں سے پکڑ کر کے سکینہ کو کھینچتا ہے. دیکھا سموں سے لپٹی ہوئی، اے میرے بابا کے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جائے. جو بھی مرتا گیا وہ واپس نہ آیا. میرا مولا حسین زمین پر اتر گیا. بچے کو اٹھایا، لا یوم قیام یا باب اللہ. اے مولا آپ کے کربلا کے دن کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں. سکینہ کو گود میں اٹھایا، ایک جملہ بیٹا نہ رو نہ رو. اے سکینہ ابھی تیرے رونے کے بہت ایام باقی ہے. اے سکینہ ابھی تجھے بہت رونا ہے میری لال. کہا بابا